السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ میں ہوں احمد قریشی۔ آج ہم ذرا پاکستان افغانستان سرحدی علاقوں میں جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ آج کا پروگرام تھوڑا سا تجزیاتی ہے لیکن معلوماتی بھی ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ایکسپیرینس جو ہے وہ، اور ان میں سے یعنی ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کی نظر ہے اس خطے کے اوپر بھی، اور بالخصوص ٹی ٹی پی کے حوالے سے پچھلے 15 16 17 سال سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو بڑا کلوزلی فالو کیا ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو میرے معزز مہمان جو میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں اور جو پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، دونوں کا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں، لیکن کروانے سے پہلے میں آپ کو بس کوئکلی 2-3 چیزیں جو اہم ڈیولپمنٹس کچھ ہوئی ہیں وہ میں آپ کو کوئکلی بس بتانا چاہ رہا ہوں۔ کہ ایک تو آج کابینہ کا اجلاس تھا جو کہ ویکلی اجلاس ہوتا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی صدارت کی، اور اس میں بڑی اہم ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور وہ تمام جو اہم موضوعات ہیں وہ آپ پی ٹی وی نیوز کور کر رہا ہے، اور آپ ہمارے پروگرام کے دوران بھی ٹکرز میں وہ تمام مسائل اور ایشوز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان پہ اپڈیٹس ہیں۔ اس کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب انہوں نے بھی بریفنگ کی اس کے فوراً بعد کابینہ کے اجلاس کے، اور اس میں بھی بڑی اہم باتیں ہوئیں، بالخصوص مردم شماری کے حوالے سے اور دیگر اور بہت سارے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اور وفاقی وزیر صاحب کی جو بریفنگ تھی اس کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹس ہیں وہ پی ٹی وی نیوز میڈیا تو کور کر ہی رہا ہے، لیکن پی ٹی وی نیوز کے ٹکرز بھی چل رہے ہیں اور اس میں اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے، آج کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، بالخصوص اس میں سے جو میسج چیف آف دا آرمی اسٹاف نے انڈین آرمی کے حوالے سے جو ڈس انفارمیشن اور غلط فیک نیوز پاکستان کے خلاف غلط معلومات انٹرنیشنل کمیونٹی میں پھیلانے کی کوشش اس دفعہ انڈین آرمی نے کی ہے، اس سے پہلے ان کا انڈین میڈیا بھی کرتا آ رہا ہے، اس حوالے سے آرمی چیف کا بہت اسٹریٹ فارورڈ پیغام ہے کہ پاکستان ول کاؤنٹر دس، اور پاکستان تیار ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے اور دفاع کرنا جانتا ہے۔ تو یہ آج کا اجلاس بہت اہم ہے، اور جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے آئی ایس پی آر سے، اور اس کے بعد ایک اور چیز جو میں آپ کو بس کوئکلی بتانا چاہ رہا ہوں، جو 1-2 دن پہلے جی ایچ کیو میں بھی جو سرمنی ہوئی شہداء کی فیملیز، وہ قومیں جو ہیں جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، اور جو ہے یہ سرمنی جو آپ یہ ویڈیو آپ کلپس دیکھ رہے ہیں یہ جی ایچ کیو کی سرمنی ہے، یہ میرے خیال میں کل یا پرسوں تھی، اور آج جو ہے وہ الگ سرمنیز ہوئی ہیں راولپنڈی اور لاہور کور کے حوالے سے جو یہاں ادھر ہوئی ہے، اور پھر جو گجرانوالہ ملتان بہاولپور کور وہاں پہ بھی ہوئی ہیں، اور تمام جو فیملیز ہیں شہداء کی ان کو وہ تمام سب موجود تھے وہاں پہ۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے، یہ میرے خیال میں ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اس پہ سوشل میڈیا کے اندر بھی جو ہیں اس حوالے سے ہمیں جو ہے مسلسل اس پہ اگر آپ شیئر بھی کریں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہم نے شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کو بھی دکھانا ہے کہ یہ قوم جو ہے ہم بھولے نہیں، اور یقیناً ہم نہیں بھولے، اور ہم نے دکھانا ہے کہ ہم نے اپنے شہداء کو یاد رکھا ہے، اور دشمن بھی یہ دیکھے کہ جو ہے ہم جو وہ لوگ جو سامنا کر رہے ہیں دشمن کا، ہم ان کو بھی یاد رکھ رہے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی۔ اور آخری چیز جو ہے ویری کوئکلی، کابل پہ آج ہم افغانستان پہ اس طریقے سے نظر نہیں ڈال رہے یا ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اب کابل میں جو ہے ایک ڈیولپمنٹ بہت اہم ہوئی ہے کہ کچھ ایک طرح سے ری شفل کیا ہے افغان طالبان نے اپنی کابینہ میں، اور اگرچہ ابھی تک انہوں نے وہ جو وسیع تر کابینہ بنانا تھا انکلوسیو گورنمنٹ وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنے میں سے تحریک طالبان جو ہے افغانستان کی، انہوں نے اپنے اندر جو بہتر لوگ ہیں، جو مناسب لوگ ہیں، جو جن کو اچھی جگہوں پہ لگایا تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں، جس سے کم از کم ایک پازیٹیو چیز تو یہ ضرور ہے کہ افغان طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو بہتر لوگ ہیں جو گورننس کے حوالے سے ان کو سامنے لایا جائے جب تک ایک انکلوسیو گورنمنٹ فائنلی نہیں بنتی۔ تو یہ ڈیولپمنٹس، اور یہ پروڈیوسر صاحب جو ہیں تھوڑے سے آپ کو کلپس دکھا رہے تھے کابل کے شہر کے، یہ فریش کلپس ہیں، یہ اب سے کوئی میرے خیال میں 5 گھنٹے پہلے کی کلپس ہیں کابل شہر کی، مطلب پرامن ہے اور نارمل ہے کابل جو ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹس تھیں، لیکن اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پاکستان افغانستان سرحدی علاقوں میں عسکریت پسند تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے اور اس کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور میرے ساتھ 2 بڑے اہم مہمان ہیں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب بریگیڈیئر عبد الرحمن بلال صاحب، ستارہ جرأت
اور ایک طرح سے وار ہیرو ہیں سر آپ ہمارے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ پہلی مرتبہ کم از کم میرے پروگرام میں آپ پہلی مرتبہ ہیں. تو اور آپ کی تو بڑی زبردست ریکارڈ ہے اور ہسٹری ہے خاص طور پہ سیاچن میں, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے. اور ابھی آپ کے تجربے سے ہم تھوڑا سا استفادہ کریں گے. اس دوسری طرف دوسرے ہمارے جو بارڈر ایریا ہے افغانستان, ویسٹرن بارڈرز جو ہیں ہمارے, اس پہ بات کریں گے آپ کے ساتھ. اور ساتھی جو ہیں مجھے پشاور سے آج جو ہے, ویسے تو ہمارے ساتھ عام طور پہ وہ ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں, لیکن آج کے پروگرام میں سیف اللہ خان محسود صاحب جو ہیں ہمیں پشاور پی ٹی وی پشاور سینٹر سے جوائن کر رہے ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فاٹا ریسرچ سینٹر کے. اور سیف اللہ خان محسود صاحب پچھلے 17-18 سال سے ٹی ٹی پی اور دیگر جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں پاک افغان بارڈر پر, اس پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. اور میرے خیال میں درجنوں رپورٹس جو ہیں ان کا سینٹر جاری کر چکا ہے اس حوالے سے. سیف اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا آپ کی اجازت سے بریگیڈیئر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ سیف اللہ خان صاحب, کیونکہ وہ 16-17-18 سال سے ٹی ٹی پی پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے, تو تھوڑا سا وہ ان سے شروع اگر ہم کریں. اور سیف اللہ صاحب میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت گورنمنٹ نے اناؤنس تو کر دیا ایک طرح سے, کئی وزراء بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دھڑوں کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, مخصوص دھڑوں کی بھی بات ہوئی ہے, تو عموماً جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مختلف دھڑے جو ہیں ٹی ٹی پی کے, انہوں نے بھی مختلف طرح کے بیانات دی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ کر رہے ہیں مذاکرات, کوئی کہہ رہا ہے ہم بالکل نہیں کر رہے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ظاہر ہے, اور یہ میرے خیال میں صحیح ہے, کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو بیانات آئے ہیں وہ بڑے کوشس ہیں, محتاط ہیں, اور صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں. یہ بھی بات ہوئی ہے کہ افغان طالبان کا اس میں ایک کردار ہے, ثالثی کا کردار ہے, اور محتاط رویے اختیار کرتے ہوئے جو حکومتی بیانات ہیں وہ محتاط ہیں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے. تو آپ اس وقت جو سٹیٹس ہے ان تمام مذاکرات کی, تھوڑا سا آپ ایک اس کے بارے میں بتائیں اپنا تجزیہ. دیکھیں, اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں حکومتی حلقے اتنے محتاط ہیں اس کے بارے میں. ایک تو یہ کہ یہ جو مذاکرات ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ بڑے انیشیل سٹیجز میں ہیں. یہ ابھی مطلب یہ ہوا ہے کہ افغان طالبان, جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمیں افغانستان سے, ان کے مطابق افغان طالبان نے میڈیشن کے لیے اپروچ کیا ہے. آج نہیں, آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپروچ کیا تھا ٹی ٹی پی کو, مگر ٹی ٹی پی کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب ان کو ابھی تک نہیں آیا. انہوں نے وقت مانگا ہے ان سے کہ ابھی جو مطلب یہ نور ولی صاحب کو, جو ٹی ٹی پی کے ہیڈ ہے اس ٹائم, ان کو یہ میسج کنوے کیا گیا تھا. ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ کیونکہ ٹی ٹی پی کئی دھڑوں کا مجموعہ ہے, لہٰذا پہلے وہ مشورہ کریں گے باقی دھڑوں کے ساتھ, اس کے بعد ہی کوئی ڈیفینٹ جواب دے پائیں گے. جو کنفیوژن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قبائلی علاقے میں جتنے بھی طالبان کے مختلف گروپ وہاں پر کرتے ہیں, شاید سب کے سب ٹی ٹی پی کے سب کا تعلق ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو مذاکرات کی بات ہوئی, جو پرائم منسٹر نے اس دن اپنے انٹرویو میں بھی ذکر کیا, میرے خیال میں وہ جو حافظ گل بہادر ہیں, جو کہ نارتھ وزیرستان, شمالی وزیرستان میں آپریٹ کرنے والے طالبان کے دھڑوں میں سے ایک دھڑا ہے. میں پھر اس بات کو سٹریس کروں گا, وہاں پہ آپریٹ کرنے والے دھڑوں میں سے ایک دھڑا ہے. نارتھ وزیرستان میں اختر محمد جانی خیل گروپ ہے, وہاں پر استاد علیم خوشحالی گروپ ہے, اس کے علاوہ وہاں پر صادق نور دوڑ گروپ ہے. یہ گل بہادر صاحب کا جو گروپ ہے, ان کے ساتھ کافی عرصے سے مذاکرات چل رہے تھے, اور اس سلسلے میں ان کی طرف سے ایک سیز فائر کا اعلان بھی ہوا 20 دن کا. تو میرے خیال میں یہ کنفیوژن اس لیے بن رہی ہے کہ لوگ وہ کرتے ہیں کہ شاید یہ سب کے سب ٹی ٹی پی کے, یہ سب ٹی ٹی پی کے نہیں ہیں. ٹی ٹی پی جو ہے وہ مفتی نور ولی, جس میں محسود طالبان آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ نارتھ وزیرستان کے طالبان کے باقی دھڑے بھی اس کا حصہ ہیں, لشکر اسلام اس کا حصہ ہے, لشکر جنگوی اس کا حصہ ہے, حزب التحریر اس کا حصہ, اس کے علاوہ یہ اس میں سینٹرل ایشین طالبان جو ملیٹنٹس ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ جو عرب ممالک ہیں ان میں سے بھی چند ایک دھڑے جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کا حصہ ہیں. تو میرے خیال میں ٹی ٹی پی سے جو بات چیت ہے وہ بڑی انیشیل سٹیجز میں ہے. ابھی ایک طرف اپروچ کیا گیا ہے, کوئی باقاعدہ پراپر بات چیت ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے. یہ کنفیوژن وہ گل بہادر کے دھڑے کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے یا جو چل رہی ہے, اس کو لے کر یہ کنفیوژن ہے میرے خیال میں.
تو اس کا مطلب یہ ہے محسوس صاحب کہ ایک تو یہ کہنا درست ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ عسکریت پسند تنظیموں سے، یعنی مخصوص کرنا صرف ٹی ٹی پی، یہ ٹی ٹی پی سے بڑھ کر ہے، یعنی اس میں اور بھی گروپس ہیں لیکن یہ سب اپنے آپ کو ظاہر ہے کور ٹی ٹی پی کا کہتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو دھڑے ہیں، جو آپ نے بات کی ہے کنسنسس ہم مشورہ کریں گے، تو یہ جو مشاورتی عمل ہے یہ اس کی کیا اس وقت صورتحال ہے؟ مطلب یہ جاری ہے، رک گیا ہے، ایک بند گلی میں پہنچا ہے یا نہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو میڈیٹرز ہیں، افغان طالبان کا ذکر کیا پرائم منسٹر نے، وہ انہوں نے صحیح کہا، وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اوبلیگیشنز ہیں افغان طالبان کی. ان کی دو اوبلیگیشنز ہیں. ایک تو ان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے جس میں انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں بھی اور اس کے بعد بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ اپنے افغانستان کے خطے سے کسی پڑوسی ملک کو یا کسی بھی ملک کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہونے نہیں دیں گے. تو وہ ان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشن بنتی ہے کہ وہاں پہ جو بھی دھڑے ہیں، چاہے وہ القاعدہ ہے، چاہے وہ داعش ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، ان سب کے ساتھ یا ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے ڈیل کر کے وہ یہ انشور کریں کہ کسی کو افغانستان کی سرزمین سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. ایک دوسرا جو ہے، وہ جو امپورٹنٹ پہلو ہے جو مد نظر رکھنا ہے ہمارے پالیسی میکرز کو بھی، وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کا اور ٹی ٹی پی کا ایک بڑا لمبا، ایک بڑا پرانا ساتھ رہا ہے. ان کا پشتون وطن ہے، یہاں پر جو پشتون والی کوڈ ہے وہ جو ہے اپلائی ہوتا ہے. اس کوڈ کے مطابق ٹی ٹی پی نے کافی عرصہ افغان طالبان کی امداد کی، ان کو اپنے پاس مہمان رکھا پاکستان کے، الیجڈلی پاکستان کے ڈیفرنٹ علاقوں میں. اس کے علاوہ افغان میں جا کر جو بھی ان سے مدد ہو پاتی تھی آئی اے ای کی، اسلامی امارات کی، وہ انہوں نے وہاں پہ کی. تو ایک ادھار ہے ان کا افغان طالبان کے اوپر. افغان طالبان چونکہ پشتون ہیں تو پشتون والی کوڈ کے مطابق جو ادھار ہے ٹی ٹی پی کا وہ ان کے ذہن میں ہوگا. وہ ٹوٹلی ٹی ٹی پی کو کسی کے کہنے پر، چاہے وہ پاکستان ہو یا چاہے کوئی اور ہو، کسی کے کہنے پر وہ اٹھا کر باہر نہیں پھینکیں گے اپنے ملک سے. ان پہ جو ادھار ہے وہ ادھار انہوں نے پورا کرنا ہے. اب اس ڈائلیما کو مد نظر رکھتے ہوئے جو افغان طالبان کی پوزیشن ہے وہ بھی خاصی ان کے لیے مشکلات ہیں وہاں پہ، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے تاکہ جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کی وہ بھی پوری ہوں، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں جو ٹی ٹی پی کا ان پہ ادھار ہے پشتون ہونے کے ناطے، اسلامک جو ان کا ایک بانڈ ہے اس کے ناطے جو ان پہ ادھار ہے اس کا بھی ان نے خیال رکھنا ہے. تو یہ کوئی اتنا ایزی نہیں ہوگا. یہ ابھی میں نے جیسے کہا کہ یہ انیشیل سٹیجز میں ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ٹی ٹی پی اور جو باقی یہاں پر عسکریت پسند دھڑے ہیں، گروپس ہیں، ان کو کنفیوز نہ کیا جائے آپس میں. ٹی ٹی پی ایک مجموعہ ہے چند ایک دھڑوں کا جنہوں نے مطلب ڈیفرنٹ وجوہات کی بنیاد پر آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے. گل بہادر ہو گیا یا باقی ایسے چند ایک گروپ ہو گئے جن کے ساتھ بات چیت میرے خیال میں کافی حد تک آگے جا چکی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ سیز فائر اس بات کا اندیا دیتا ہے، اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ کامیابی وہاں پر پاکستانی پالیسی میکرز کو ملی ہے. تو وہ اور دھڑا ہے، ٹی ٹی پی اور دھڑا ہے. اب آپ نے بات کی کہ بات شاید ٹی ٹی پی کے ساتھ باقی دھڑوں کے ساتھ میرے خیال میں ہونی چاہیے. جتنے بھی ان عسکریت پسندوں کو اگر ریاست تیار کر سکے کہ وہ ہتھیار رکھ کر واپس مین سٹریم میں آئے، میرے خیال میں اس میں کوئی برائی مجھے نظر نہیں آتی ہے. مگر ایک بات پہ غور کرنا پڑے گا، خیال رکھنا پڑے گا کہ آرمڈ اور آرگنائزڈ شکل میں شاید یہ دھڑے اگر واپس آئیں قبائلی علاقوں میں تو یہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو قابل قبول نہ ہوں. ویسے بھی مطلب پاکستان کی ریاست کے اندر اگر ریاست کے علاوہ کوئی اور باہر کا غیر ریاستی دھڑا آ کر اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا حکومت کا شائبہ دیتا ہے لوگوں کو کہ شاید میں ریاست یا حکومت ہوں، تو یہ میرے خیال میں کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے. نہ پاکستان کے پالیسی میکرز کو میرے خیال میں یہ قابل قبول ہوگا اور نہ یہ قبائلی علاقے کے لوگ، کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے 20 سال زیر عتاب رہے ان عسکری دھڑوں کے. تو میرے خیال میں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ابھی مزید 2-3 اور بھی کویسچنز ہیں، وہ بھی ہم آگے گفتگو میں آپ سے کرتا ہوں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہاں پہ ایک کویسچن، چلیں یہ تو بڑا اچھا خلاصہ بہت خوبصورت طریقے سے محسوس صاحب نے پیش کر دیا کہ کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی، کس طریقے سے ہو رہا ہے، محتاط رویہ، کون سے دھڑے ہیں، یہ ساری ایک سین جو ہے وہ بن گیا ہمارے سامنے. پاکستان میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بڑی ایک ڈیبیٹ چلی تھی کہ وہ ہمیں کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ
اگر ریاست مذاکرات کر رہی ہے، جو کہ میرے خیال میں بعد میں یہ تاثر غلط ہے ویسے یہ، لیکن یہ ایک تاثر بنا تھا کہ شاید یہ کمزوری نہ سمجھی جائے ریاست کی مذاکرات کرنا، اور ریاست کو جو ہے وہ ایک سخت رویہ ہی ایک ہی آپشن رکھنی چاہیے. تو پہلے تو میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات شروع کرنا، یہ اقدام جو ہے؟ میں اس مسئلے کو ایکیڈیمکلی انالائز کروں گا. بر صغیر پاک و ہند میں عظیم ترین حکمرانوں میں اورنگزیب عالمگیر شمار ہوتی ہیں، اور پوری زندگی بھر نہ وہ مرہٹھا پرابلم سالو کر سکے گریلا وارفیئر کا، اور نہ خیبر پختونخوا کا وہ معاملہ حل کر سکے. وار از دا کنٹینیوشن آف پالیسی بائی ادر مینس. اور آخر میں چاہے وار آن ٹیرر ہو، کاؤنٹر انسرجنسی کا ہو، ایک دن مذاکرات ہونے ہوتے ہیں اور معاملہ کسی طریقے سے یہ بات چیت سے حل کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر بات چیت دی ادر ویز کہ اتنا زیادہ دبایا جائے کہ مکمل طور پہ کچل دیا جائے دوسری سائڈ کو. اور لیکن جس طرح کی صورتحال ہے، میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم صاحب، ان کی پوری دنیا کے اوپر بڑی گہری نظر ہے. پہلے دن سے جو انہوں نے نیریٹو دیا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور یہ بات چیت جو ہے اس میں فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، نقصان کا کوئی خطرہ نہیں. چاہے 80% رزلٹ اچیو ہو، 90% ہو، 40% ہو، لیکن یہ ایک نیک نیتی کے ساتھ ایسی کوشش کی جائے، یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک طرف ملٹری آپریشنز ہوتے رہیں ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ ریاست کے خلاف ہیں اور دشمن سے پیسہ لے کے قتل و غارت کر رہے ہیں، ایسے اجرتی قاتلوں کو ظاہر بات ہے ختم کیا جائے. لیکن کچھ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں، اگر حکومت ان کو دوبارہ آن بورڈ لے سکتی ہے تو ضرور کرے، اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایک سائڈ پہ پولیٹیکل ایکشن ہوگا، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ملٹری آپریشنز بھی چلتے رہیں گے. اور اگر کوئی کہے کہ صرف ملٹری آپریشنز یا ملٹری انسٹرومنٹ کو یوز کیا جائے تو یقیناً یہ اس کے پارشل جزوی نتائج ہوں گے، اور بعض دفعہ 100% اچھے نتائج نہیں ہوتے ہیں. مثلاً امریکہ نے پوری طاقت یوز کی افغانستان میں، اور 20 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم فار ایور وار نہیں چاہتے ہیں، دائمی جنگ نہیں چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ نہایت ہی حکمت سے اور انہوں نے اسٹیٹسمین شپ سے ایک اچھا عمل لیا، اور جو انیشیٹو ہے موجودہ حکومت کو کا اس کو سراہنا چاہیے، اور امید ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا. اور پھر اگر مذاکرات جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پہ، اور اس میں اتنے ممالک شامل ہوتے ہیں، چین ہے، روس ہے، امریکہ ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، تو ایران ہے، ترکی ہے، بہت سارے ممالک ہیں، تو پھر ان سے یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور آپ نے بڑا اچھا شروع میں اگزامپل دے دیا اورنگزیب کا، اور کس طرح انہوں نے بھی بعد میں گوریلا وارفیئر جو ہے اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے ماں سوائے کہ صرف ملٹری آپشن جو ہے اس کا وہ حل نہیں ہے. ایون دی یو کے، ایون یو کے، ہاں جب وہ یہاں تھے بالکل. اور اس میں آخری دفعہ جب انہوں نے بات چیت کی تھی تو انہوں نے 3 ایکسپلوسو سے بھرے ہوئے ٹرک بڑی اہم جگہوں پہ رکھ دیے تھے، اور انہوں نے پلیس کر کے کہا کہ جی فلاں جگہ آپ جا کے دیکھیں یہ ٹرک وہاں موجود ہیں. تو ان کی حکومت نے تجزیہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے تو چلیں بات کرتے ہیں، اگر بات چیت سے معاملہ حل ہوتا ہے تو ہو جائے. تو ظاہر بات ہے دشمنان پاکستان اور انڈیا تو یہی چاہے گا کہ افراتفری ہو، تو اگر ہم مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو بہت اچھا. بالکل اچھی بات. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے کہا کہ 2 پیرالل ٹریکس ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں. ایک تو پولیٹیکل ٹاکس ہے، لیکن دوسرا عمل جو ہے، جو دشمن ہیں، جو دشمن سے پیسے لے رہے ہیں اور قتل و غارت کر رہے ہیں، تو ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھے جب یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی، اور یہ غلط سمجھے کچھ لوگ، یا جان بوجھ کر غلط اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ ریاست خدا نہ خواستہ کوئی ہتھیار ڈال رہی ہے یا اپنی کمزوری قبول کر رہی ہے. لیکن یہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہ 2 ٹریک نے ساتھ چلنا ہے. بالکل درست ہے. اگر یہ ریاست مدینہ ہے
تو ریاست مدینہ میں جو وار کرمنلز ڈکلیئر ہوئے تھے لوگ مکہ میں، ان کو بھی آخر میں معاف کر دیا گیا تھا. تو ابھی اللہ کے فضل سے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں تقریباً صفایا ہو چکا ہے اس علاقے میں، اور افغانستان میں ایک فیوریبل گورنمنٹ ہے. تو اگر کوئی یہ تاثر دے کہ ہماری ریاست کمزوری میں بلیک میل ہو رہی ہے، تو یقیناً اس قسم یہ بات درست نہیں ہے. بہترین. سیف اللہ محسود صاحب، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ڈیمانڈز کی بات ہو رہی ہے، اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ سامنے رکھ رہی ہے. آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ابھی ٹی ٹی پی کے جو دھڑے ہیں وہ آپس میں انہوں نے وقت مانگا تھا اور وہ کچھ اپنا مشاورتی عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کیونکہ پچھلے 16 17 18 سال سے ان کو فالو کر رہے ہیں، تمام عسکریت پسند تنظیموں کو پاکستان افغانستان بارڈر ریجن میں، تو یہ جو ڈیمانڈز کا جو مسئلہ ہے، پاکستان ریاست کی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں اور جو ان کی طرف سے ابھی آ سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کے کیا ڈیمانڈز ہوں گے، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ٹی ٹی پی معرض وجود میں کیوں آئی تھی. پاکستانی طالبان جن کو ہم کہتے تھے، وہ معرض وجود میں کیوں آئے تھے؟ علاقے میں امریکہ باہر سے آیا ہوا تھا، آکیوپیشن فورس تھا ان کے مطابق، اس نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور طالبان کی جو لیجیٹیمیٹ حکومت تھی ان کے مطابق، میں پھر دوبارہ کہوں گا یہ وہ نیریٹیو ہے جو ان کی سائٹ پہ ہے، اس لیجیٹیمیٹ حکومت کو انہوں نے ہٹایا، لہٰذا جہاد فرض تھا. اس جہاد کے لیے افغانستان میں سے بھی لوگ اٹھے، اور اسی جہاد کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے، خاص کر پاکستان کی جو پشتون علاقے ہیں، اس میں پنجابی طالبان کا بھی خاطر خواہ وہ رہا، وہ لوگ اٹھے. پاکستان کے خلاف وہ کیوں ہوئے؟ جب پاکستان نے اس جنگ میں، وار آن ٹیرر میں، امریکہ کا الائے بنا اور سر فہرست نان نیٹو الائز میں سے سب سے سر فہرست الائے جب بنا، تو انہوں نے یہ جائز سمجھا کہ پاکستان کے خلاف بھی اس جنگ کو لڑا جائے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں نہیں رہا، امریکہ افغانستان سے چلا گیا. اب جب امریکہ افغانستان سے چلا گیا تو پاکستان کی اور امریکہ کی جو پارٹنرشپ تھی وار آن ٹیرر کو لے کر، وہ پارٹنرشپ بھی ختم ہو گئی. لہٰذا جواز نہیں نظر آتا کہ اب ٹی ٹی پی اگر ایگزسٹ کرے تو کیوں کرے. مگر جو نئی ڈیمانڈز جو ہمیں پتہ چلا ہے افغانستان سے، جو ہمارے سننے میں آئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ ایک تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرائبل ایریاز میں یہ جو ریفارمز ہوئے، ٹرائبل ایریا کو مین سٹریم کا حصہ بنایا گیا، ایف سی آر وغیرہ قانون ختم کر کے، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ریورس کیا جائے اور واپس ٹرائبل ایریا کو ٹرائبل ایریا کا سٹیٹس دیا جائے جیسے پہلے فاٹا تھا. یہ ایک بڑی ڈیمانڈ ہے. دوسری بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ ایریا کو ریورس کر کے یہاں پہ سسٹم کو اسی لیے کہ ہمارے حوالے کیا جائے اور یہاں پر شرع کا نفاذ ہو. اس کے علاوہ باقی پاکستان میں بھی وہ شرع کی بات کرتے ہیں، مگر جو اندر کی سن گن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر ٹرائبل ایریا ان کو دے دیا جائے اور اس میں وہاں پر وہ شرع نافذ کر پائیں تو وہ اس بات پہ شاید راضی ہو جائیں. مگر جیسے کہ میں نے پہلے وہ کیا، ایک خطے میں، ایک جغرافیائی حدود میں دو ریاستیں نہیں ہو سکتی ہیں. بالکل ٹاک بھی ہونی چاہیے، جنگ بھی ہونی چاہیے، اور واقعی وہ بریگیڈیئر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بھی دنیا کا تنازع ہے اس کا آخر میں حل یہی ہوتا ہے کہ بات چیت پر اکراس دا ٹیبل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو حل کیا جاتا ہے. مگر ڈیمانڈز ایسی ہونی چاہیے. ابھی بڑا انیشیل سٹیج ہے، انیشیل سٹیجز پہ جو ڈیمانڈز آیا کرتی ہیں وہ بڑی میکسیملسٹ ہوا کرتی ہیں. جب یہ دونوں پارٹیز واقعی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ایک دوسرے ناظرین، رخ کریں گے کراچی کا، جہاں اس وقت گورنر سندھ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. خان صاحب کی زندگی سے دیکھ کے ایک چیز ضرور سیکھیں اپنے لیے کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے. 40 سال عمران خان نے جد و جہد میں لگائے، اور یہ جد و جہد انہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کی، اپنی ذات کے لیے نہیں کی. تو یہ جد و جہد بہت کچھ آپ کو سکھاتی ہے. جن کو آسانی سے منزل مل جاتی ہے وہ شاید نہ منزل کی وہ قدر کر سکتے ہیں، نہ رب کا وہ شکر اس طرح ادا کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کی خدمت اس طرح سے کر سکتے ہیں جو ایک شخص بڑی مشکل سے اپنی منزل تک پہنچتا ہے. تو جو مشکلات عمران خان صاحب نے یا ان ساتھیوں نے جو ان کے ساتھ شروع سے تھے انہوں نے جد و جہد میں کاٹی ہے، ان سے ہمیں سیکھنے کو ہمیشہ زندگی بھر بہت کچھ ملتا رہتا ہے. میں اپنے تمام دوستوں سے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، آج ایم این اے ہیں، اللہ نے انہیں
नेशनल असम्बली का मेंबर बनाया या प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर बनाया, उनकी भी अपनी एक स्ट्रगल इसके अंदर मौजूद है। लेकिन मैं बार बार देखता हूँ कि कहीं न कहीं हमसे कोताही होती है और हमें फिर रहनुमाई के लिए, जाहिर है कि रहनुमा इसलिए होता है कि उससे रहनुमाई ली जाए। तो अगर कहीं हमसे ज़िंदगी में गलती हो जाए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, इंसान खता का पुतला है, अगर हमसे कहीं गलती हो जाए, कहीं हम गलत हो जाएं, तो एक दूसरे को करेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं हमें करना चाहिए कि हम जाके बाहर ढिंडोरा पीटना शुरू कर दें उसका। हम सब एक फैमिली की तरह हैं। अब हम सारों को एक दूसरों के गम, दुख, खुशी सबका एहसास है, तो लिहाजा हमें एक बन के चलना है। आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में भी हुकूमत आएगी और आप ही लोगों से चलाएंगे। अपने सिंध को हमने खुद ठीक करना है, अपने शहर को हमने खुद ठीक करना है, हमने किसी के ऊपर छोड़ना नहीं। इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे कराची के लिए, वो उन्होंने पूरे करने शुरू कर दिए। ग्रीन लाइन आपने खुद जाके देखी, उसकी कितनी खूबसूरत चीज़ बनी है और कितनी खूबसूरत बसें उसकी आई हैं। शायद पूरे मुल्क में इतनी खूबसूरत बसें ना हो। मैं आपसे यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड या दुनिया की किसी भी बेहतरीन स्टैंडर्ड की बसें आपको मिल रही हैं। यहाँ पे K4 बनना शुरू हो गया है, KCR का वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया है। सिर्फ आप लोगों को भरोसा रखना है अपनी क़यादत पे कि अगर इमरान खान ने कुछ कहा है तो वो करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। झूठ तो उसके पास है नहीं, करप्शन उसको बर्दाश्त है नहीं। मैं तो सलमान की जो ये अभी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इसमें एक ही सीन पे मुझे इतराज़ है जिसमें नवाज शरीफ इमरान खान के साथ चल रहा है, बाकी तो बहुत ज़बरदस्त आपने बनाई है। अब ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है कि वो वज़ीर आला थे उस वक्त और खान साहब को शौकत खानम की ज़मीन के लिए उन्होंने पेशकश की थी। बहरहाल मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आप आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं अपनी लीडरशिप से गुजारिश करूँगा जो आगे बैठे हैं कि आके खान साहब का केक मेरे साथ काटें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान 40 साल से पाकिस्तान के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं और इस तमाम जदोजहद में उन्हें बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। उनकी जदोजहद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। ढूंढे उकाबी निगाहें मंजिल का निशान, मुस्तकबिल पे हो नजर, इल्म का जहान, इरादे हो पुरजोश, वलवले जवान, भरो ऊंची उड़ान। मिनहाज यूनिवर्सिटी, डिस्कवर योर विंग्स, एडमिशंस ओपन। नए दौर का नया प्लेग, टीनेज का बना क्रेज, प्लेड है ये शानदार। स्ट्रीट प्लैटिनम जबरदस्त धार। अलहदा धड़ों के तौर पर इस बातचीत को कबूल करेंगे। तालिबान टीटीपी जो है, टीटीपी के अंदर जितने भी धड़े हैं वो यूनाइटेड होकर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी रियासत के साथ ये बातचीत करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो फ़र्क है ये शायद हम तो कर सकते हैं मगर तालिबान की सोच के मुताबिक ये कोई फ़र्क नहीं बनता और मेरे ख्याल में रियासत को भी इस निटी-ग्रिटी में नहीं पड़ना चाहिए। जितने भी लोग अगर तालिबान के प्लेटफॉर्म अम्ब्रेला, टीटीपी के अम्ब्रेला के अंडर आकर आपसे बात करना चाहते हैं तो आप सबसे करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सैफुल्लाह साहब एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया लेकिन वो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि जो शुरू में जब बगावत हुई रियासत के ख़िलाफ़ तो उसमें शरीक जवाज़ निकाला गया। ज़ाहिर है कि अमरीकी मौजूद हैं, हम इत्तेहादी हैं और इस तरह। और अब वो अब बहुत अच्छे तरीके से भी सैफुल्लाह खान साहब ने इसको एक्सप्लेन किया कि क्योंकि वो जवाज़ ख़त्म हो गया है, जंग ख़त्म हो गई है, गैर मुल्की अफवाज जो हैं वो निकल चुकी हैं, वो जवाज़ भी ख़त्म हो गया है टीटीपी के होने का। तो अब जो है आपसे सवाल मैं ऐसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये
جواز اب بھی کوئی اس سے کوئی کھیل سکتا ہے، اس سے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے، ریاست سے بغاوت کا جواز اور اس کے لیے مذہب کا استعمال؟ اچھا، وہ I would not like to be trapped in a dead alley. اس میں یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے دیٹ از دا ریلم آف پاسبلٹیز. پالیٹکس میں سب کچھ پاسبل ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ یو ایس دیکھیں تو ایک تو یو ایس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے اور ہر اسٹیٹ کا پھر اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ پورٹو ریکو کا کیا اسٹیٹس ہے یو ایس میں، اس کے علاوہ اور جگہیں جزیرے وغیرہ ہیں ان کا اسٹیٹس لیتے ہیں. اسی طریقے سے جہاں تک تاج برطانیہ کا تعلق ہے، دیو گوٹ 16 اوورسیز کالونیز اور تقریباً ہر جگہ مختلف قانون ہیں. اسی طرح فرانس کا بھی یوں ہی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں اگر ایک حصے کو ایک خصوصی اسٹیٹس دیا گیا اور وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اسٹیٹس دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کبھی فوج آپ کے علاقے میں نہیں جائے گی، اور انہوں نے ان کے احسان کو بھرپور طریقے سے پورا کیا تھا. کیونکہ 48 کی جنگ میں تو جتنے مجاہدین تھے وہ زیادہ تر ٹرائبل ایریا سے آئے تھے جنہوں نے موجودہ آزاد کشمیر کو آزاد کیا تھا. تو آئی ایم این آپٹیمسٹ. اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رستے خود بخود کھلتے جائیں گے، اور ہم نے اسٹیٹ بلڈنگ کرنی ہے انسانوں میں. میں بریو صاحب، میں آپ نے یہ اسٹیٹ بلڈنگ والی بات پہ میں تھوڑا سا اینڈ پہ آنا چاہ رہا ہوں. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ آئی ٹاک آف نیشن بلڈنگ. بالکل، یہ میں آپ سے آگے چل کے پوچھوں گا، اسٹیٹ بلڈنگ اینڈ نیشن بلڈنگ. لیکن ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں آپ کی بات سے سمجھ گیا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپشنز رکھنے چاہیے، اور پالیٹکس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. لیٹس ناٹ گو اہیڈ آف آرسیلوز آلسو. آپ نے بڑی اچھی ایکسپلین کی، لیکن لیٹس سی کہ یہ کہاں جاتی ہے بات، کیونکہ یہ بڑی لیگلی بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل اس پہ مطلب ساری سیاسی جماعتوں نے وہ کیا ہے. لیکن اس کو دیکھتے ہیں بھی بات یہ کہاں جاتی ہے. لیٹس ناٹ گو اہیڈ آف آرسیلوز. لیکن ایک اور سوال ہے یہاں پہ کہ وہ جو جواز تھا بغاوت کا، یہ تو ایک بات ہو گئی کہ وہ اسٹیٹس ایک ڈیمانڈ والی، لیکن دوسرا جو ہے وہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ابھی بھی جو ہے وہ کوئی شرعی جواز نکالیں گے بغاوت کا، جیسے کہ اس وقت ریاست کے خلاف بغاوت کا نکالا تھا. یہ ہے کہ علماء صوب رہے ہیں تاریخ میں، جید علماء رہے ہیں. بالکل، جید کا مطلب ہے اچھے علماء، اور علماء سو ہوتے ہیں جو کہ بات کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو یہ جب آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں پھر بغاوت کا کوئی جواز نہیں ہے. بالکل. اچھا برگیڈیئر صاحب، میں آپ سے بھی ابھی یہ اسٹیٹ بلڈنگ اور نیشن بلڈنگ بہت اہم نقطہ ہے یہ، لیکن کیونکہ محسود صاحب نے ایکچولی پہلے ہمیں جو ہے رخصت ان کو ہم نے کرنا ہے، انہوں نے کہیں اور بھی ہونا ہے. تو سیف اللہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال جو بہت اہم ہے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ آپ نے ایک بات پچھلے اس میں سوال کے جواب میں آپ نے کہی، آپ نے بات کی ٹی ٹی پی کے جو دھڑے ہیں وہ یونائٹڈ متحد ہونے کی بات، کہ جب وہ مذاکرات کریں گے حکومت پاکستان سے تو آپ توقع یہ رکھتے ہیں کہ وہ متحد ہوں گے. اسمپشن یہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے تھوڑا سا وقت مہلت بھی مانگی ہے، کیونکہ وہ مشاورتی عمل اسی لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ رکھیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس نقطے پہ وہ متحد ہو سکیں گے؟ جی محسود صاحب، آپ کو میری آواز ہے؟ اچھا سوری، آپ کو آواز نہیں آئی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اب آ رہی ہے جی. اچھا اب آ رہی ہے، بہترین. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے اپنے پچھلے جواب میں کہا تھا کہ جب وہ مذاکرات کریں گے ٹی ٹی پی کے دھڑے پاکستان کے ساتھ تو وہ متحد ہو کر ایک یونائٹڈ فرنٹ رکھیں گے بات چیت کے لیے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس نقطے پہ یعنی کہ مذاکرات پر ٹی ٹی پی کے جو دھڑے ہیں وہ متحد ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے، ایک ٹی ٹی پی کی پوزیشن سمجھیں کہ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں اس ٹائم کیا پوزیشن ہے. افغانستان میں رہنا اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. کوئی اتنی اٹریکٹیو جگہ نہیں ہے افغانستان اس وقت، یا پہلے بھی نہیں تھی، اب تو بالکل بھی نہیں رہی، کیونکہ وار اکانومی تھی، اس کی وجہ سے کافی سارا پیسہ آیا ہوا تھا. اور پھر الیجڈلی جس طرح آپ نے اشارہ کیا این ڈی ایس کی طرف اور باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ آپریٹ کر رہی تھیں، ان کی وجہ سے ایک بیکنگ ضرور تھی ٹی ٹی پی کو. مطلب الیجڈلی اگین الیج کیا جاتا ہے کہ ان کو بیکنگ تھی، اور اس بیکنگ کی وجہ سے یہ تھا کہ ان کو جو ریسورسز درکار تھے اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے وہ ان کو ریڈیلی اویلیبل ہوتے تھے. اب وہ صورتحال نہیں رہی ہے. پھر اب طالبان آ گیا. اب ٹھیک ہے، مطلب نور ولی صاحب جو ہیں انہوں نے جیسے ہی افغانستان میں طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا، انہوں نے فوراً اپنی جو بیعت ہے اپنا ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کا اعلان کیا. انہوں نے ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان آ تو چکے ہیں، مگر اکانومی جو افغانستان کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان کو اپنا جو عوام ہے ان کا پیٹ پالنا مشکل ہے. ان کے لیے یہ شاید ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے جو ان کے ساتھ الائیڈ دھڑے ہیں، ٹی ٹی پی ہے یا دوسرے گروپس ہیں جنہوں نے ان کی امداد کی پہلے، ان کی وہ امداد کر سکیں جو ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف پہلے. تیسری بات یہ ہے کہ 27 پوائنٹ ایک ایجنڈا جو ہے وہ صلح کے لیے پاکستان کے ساتھ، وہ کچھ مہینے پہلے افغان طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کو دیا گیا تھا، جن میں مطلب واضح طور پہ ان کو کہا گیا تھا کہ انڈر دا دوحہ ایگریمنٹ، جو ہمارے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا جو وہ ہے ہمارا جو افغانستان کا سوائل ہے وہ ہم کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. تو ان پہ واضح ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ افغان سوائل کو استعمال کرنا از ناٹ این آپشن اینی مور. ایک تو یہ ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں، اکانومی کو، ٹی ٹی پی کے جو حالات ہیں ان کے فائٹرز کے وہاں پہ، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچ ضرور آئے گی ٹی ٹی پی کے لیے دھڑوں میں. اگر دھڑوں میں نہ بھی آئے، لیڈرشپ میں نہ آئے، تو جو ان کی رینک اینڈ فائل ہے، جو ان کا سپاہی ہے، جو ان کا جہادی ہے، جو گراؤنڈ پہ ان کے لیے جہاد کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی. کیونکہ ایک آپشن ہے اس کے پاس کہ وہ پرائے وطن سے نکل کر واپس اپنے وطن میں آئے، جہاں پہ اس کو ریاست اپیرنٹلی معافی دینے کو تیار ہے اور اس کی لائف جو ہے اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے اس کی امداد کرنے کو بھی تیار ہے. تو یہ بڑا اٹریکٹیو آپشن ہے. یہ جو فٹ سولجر ہے اس کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے. لیڈرشپ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایکسس ذرا ہوتی ہے فنڈز کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا چونکہ اکٹھ ہوتا ہے آپس میں، تو وہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شاید یہ لیڈرشپ جو ڈفرینٹ دھڑوں کی ہے وہ اکٹھا مل کے دے آر آل ان دا سیم بوٹ، وہ کوشش کریں گے کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھائیں. مگر یہ جو فٹ سولجرز ہیں ان کو ان لائن رکھنا، ان کا ڈسپلن قائم رکھنا، اس چیز کو تھوڑا سا مشکل ہوگا یہ ٹی ٹی پی کے لیے. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ چیز رول آؤٹ نہیں کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی میں سے ایسے دھڑے ہوں جو ٹوٹ کر اس جو مین پالیسی آ رہی ہے ٹی ٹی پی کو، اس کو سائڈ پر رکھ کر پاکستانی ریاست کے ساتھ بات کرنے کو، اور پاکستان کی جو آفرز ہیں ایمنیسٹی کی اور لائف کی ری بلڈ کی، شاید ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا سیف اللہ خان محسود صاحب، پریزیڈنٹ فاتح ریسرچ سینٹر پی ٹی وی. ایک چیز میں اور تھوڑی سی ایڈ کروں گا، آئی ایم سوری، ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب نے تھوڑی اپنی گفتگو میں ایک اشارہ کیا، میرا نہیں خیال کہ وہ چیز جو ہے وہ اٹس این آپشن اینی مور. ریاست واپس نہیں جا سکتی ہے، ریاست آگے جا چکی ہے. جہاں تک قبائلی علاقے کا تعلق ہے، اس قانون کو، اس کے لیے لوگوں نے بھی قربانیاں دی، اور اس کو ایک وائڈ اسپریڈ سپورٹ حاصل ہے فرام ود ان دا ٹرائبل ایریاز. اور خاص کر جو یوتھ ہے وہاں کی، وہ کسی بھی صورت اس چیز کو قبول نہیں کرے گی کہ وہ جو پاکستان کے ساتھ ان کو مین اسٹریم کیا گیا ہے، ان کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا پراپرلی، اب وہ ریورس جو ہے اس کو کرنا، وہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے خدا نخواستہ اگر اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا گیا تو ایگزسٹینشل پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ، یہ بہت ویلیوبل آپ نے انسائٹس دیے ہیں سیف اللہ خان منصور صاحب. میں آپ کے شکر گزار ہوں، آپ ہمیشہ ہمیں نوازتے ہیں یعنی کہ یہ ان معلومات سے. اور پشاور پی ٹی وی سینٹر سے ہمیں جوائن کرے تھے، پریزیڈنٹ ہیں فاتح ریسرچ سینٹر کے. انہوں نے بریگیڈ صاحب تھوڑا سا جانا ہے جلدی، اس لیے وہ ہم نے ان کو رخصت کر دیا ہے. لیکن اگر آپ اس پوائنٹ پہ کچھ بولنا چاہتے ہیں، میں اپنا سوال آپ سے اگلا جو پوچھوں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مطلب وہ ان کا وہ خیال ہے، لیکن اگر آپ اس پہ کچھ بولنا چاہیں. I won't call it reversal, لیکن یہ ہے کہ کوئی حل نکل سکتا ہے، کوئی حل نکل سکتا ہے اس کا. You're right. Politics is the art of possibilities جو ہے. تو اچھا، کیونکہ وہ ریورسل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک حل ہوگا، وہ فارورڈ لکنگ ہوگا. اچھا، ایک کویسچن میں
اسٹیٹ بلڈنگ اور نیشن بلڈنگ پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا، تھوڑا سا یہ بہت اہم ہے کیونکہ، اور ہے بھی حساس تھوڑا، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے اس کا جواب دیا ہے پہلے بھی وہ بالکل مناسب تھا، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ واپس آنا چاہوں گا ایک نظر، وہ کہ جیسے کہ ابھی محسوس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے دھڑے ہوں ٹی ٹی پی کے جو کوئی نہ کوئی جواز نکال لیں کہ وہ مذاکرات نہ کریں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بغاوت والا جو ایلیمنٹ ہے ریاست کے ساتھ، اور اس کے لیے سہارا لینا، کوئی شرعی تفسیر نکال لینا اس کے لیے جو ہے، اور آپ نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ ہوتے ہیں ایسے علماء سو جو غلط گمراہ کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، یہ بالفرض کہ ایسا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے ریاست کے پاس کیا آپشن ہے اسلامی ہسٹری، ان لوگوں کے ساتھ جو وہ رستہ اختیار کر رہے ہیں؟ اسلامی تاریخ یہ پچھلے 70 سالوں پہ محیط نہیں ہے، بلکہ تقریباً 1450 سال اب ہو گئے ہیں، بالکل، تو اس میں ایسے مواقع آتے رہے ہیں، تو وہ پھر حکومت وہ کرتی ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے۔ پہلا چیلنج جو آیا تھا وہ مسجد زرار کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ ایک مسجد بنائی جا رہی تھی جس میں طرح طرح کی سازشیں ہونی تھیں اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا تھا، نفاق ڈالنا تھا، تو اس مسجد کو گرا دیا گیا تھا۔ تو اگر کوئی کہے کہ اسلام میں اس کا حل موجود نہیں ہے تو اسلام از اے ویری کمپریہنسو ریلیجن ان لائک کرسچینٹی، تو ہمارا یہ شرعی جواز ہوگا ان لوگوں کو ختم کرنے کا، اور باغی طبقہ جو ہے اس کے خلاف جنگ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اس پہ یہ آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی میری پروگرام سے پہلے، اور آپ اس وقت بھی نیشن بلڈنگ پہ بڑا زور دے رہے تھے، اور اس کی طرف محسوس صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ دھڑے ٹی ٹی پی کے جو افغانستان میں موجود ہیں، افغانستان کے حالات دیکھتے ہوئے اب وہ وار اکانومی نہیں رہی، وہ پیسہ نہیں رہا، فنڈنگ بھی نہیں ہے، تو اور ایک ریاست، ان کی اپنی ریاست، اپنا ملک جو ہے وہ ان کو موقع دے رہا ہے واپس ریہیبلیٹیٹ کرنے کا، تو وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اور پھر اپرچونیٹیز بھی ان کو ملیں گی، ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، ظاہر ہے ان کے اہل خانہ ہیں۔ آپ بھی اسی پوائنٹ پہ زور دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشن بلڈنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس حوالے سے ویسے پاکستان آرمی نے بھی بہت ڈیولپمنٹ کام کیا ہے، ٹرائبل جو ایریا سابقہ تھے اب تو وہ ضم ہو گئے ہیں کے پی کے میں، اور اس کے علاوہ پھر ہمارے جو اتحادی ممالک ہیں انہوں نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، یو اے ای کی گورنمنٹ نے وہاں پہ بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے، وہاں پہ امریکہ کی جو ان کی یو ایس ایڈ ہیں اور اس طرح وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور یو ایس اور آرمی کے ساتھ مل کے ان کی بھی کچھ پروجیکٹس ہیں، چائنا کے پروجیکٹس ہیں جو سی پیک کے تحت ہیں، البتہ شاید وہ ڈائریکٹلی اس ایریا سے ابھی براہ راست ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ انڈائریکٹلی آگے چل کے جو ہیں جو ہو رہی ہیں کنسٹرکشن اور آگے جو پروجیکٹس ہیں وہ فائدے میں اس علاقوں کو بھی فائدہ دیں گے، تو چائنا کی بھی اس حوالے سے کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کیا کہیں گے نیشن بلڈنگ کے حوالے سے اس علاقے میں؟ اس وقت مغربی سرحد پہ 2 میجر چیلنجز ہیں۔ پہلی چیز یہ جو تخریب کاری فاٹا میں ہو رہی ہے، چاہے مذہب کے نام پہ ہو، چاہے زبان کے نام پہ ہو، چاہے کسی اور ایتھنک بیس پہ تعصب کی کوئی بنیاد ہو، کوئی کسی قسم کی عصبیہ یا عنصریہ جس کا اساس ہو۔ دوسری چیز ہم نے نظر رکھنی ہے بلوچستان پہ، تو جہاں تک انفراسٹرکچر پروجیکٹس کا تعلق ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق اسٹیٹ بلڈنگ کے ساتھ ہے، تو انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہے کہ یہ 2 انسرجنسیز جو ہیں جلدی سے جلدی ان پہ قابو پایا جائے، چاہے امن کے ذریعے ہو، چاہے کمبینیشن آف ادر ویز ہو۔ جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں ظاہر بات ہے اور دشمن کے ایجنٹ ہیں، ان کا تو ایک ہی حل ہوتا ہے، تو یہ بہترین آپشن ہے۔ مسئلہ ہے کہ وہ سرنڈر کرے خود۔ سرنڈر از اے ہارڈ ورڈ اینڈ ویل پریکٹیکلی اٹ بی اے سرنڈر، لیکن یعنی دیر کین بی سافٹر ورڈس کہ جی آپ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ون ڈزنٹ ہیو ٹو ہیومیلیٹ دیم آلسو۔ اور عمران خان یہ بہترین ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں، انہوں نے ورلڈ چیمپئن بنایا تھا اس ٹیم کو، تو امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ دیٹ ول کم انٹو پلے۔ شجر و حجر اور انسان میں فرق ہوتا ہے، پتھر کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہی کوالٹیز ہوتی ہیں، ایبسولوٹ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ایک
درخت شروع میں ٹرانسپلانٹ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ وہ ادھر ہی ہوگا. لیکن جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے یا پھر ہیومن سوسائٹی یا مجتمع انسانی کا تعلق ہے تو اس میں دائماً ارتقاء ہوتا ہے، اور اچھے لیڈر ایک قوم کی سوچ میں بڑا فرق ڈال سکتی ہیں. اگر اچھا لیڈر مل جائے اچھی، اور اپوزیشن اور باقی لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں، تو جو دراڑیں اس وقت انڈیا والے سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں پڑی ہیں، تو وہ دراڑیں ایک دم وہ ہیل ہو جائیں گی اور قوم اکٹھی ہو کے کھڑی ہو جائے گی. اور صرف ایک طریقے سے نہیں چلنا ہے. انفیکٹ یہ جو سبق ہے یہ امریکہ میں پڑھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ بلڈنگ پہ زور دیا ہے وار آن ٹیرر میں، لیکن نیشن بلڈنگ پہ زور نہیں دیا. اسی وجہ سے افغانستان میں انہیں اتنے مسائل ہوئے ہیں. اور جو اس کا متبادل بیانیہ تھا اس کے سامنے پنشیر ویلی کی جو مت تھی وہ 5 دن بھی نہیں لاسٹ کر سکی. یعنی کہ افغان جو ہیں وہ کافی حد تک وہ آگے نکل گئے ہیں. اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عراق میں کیا کیا، انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوئے، لیکن اس وقت کردوں کا اور باقی لوگوں کے مسائل ہیں. لیبیا میں وہ گئے تو ایسٹرن لیبیا اور ویسٹرن لیبیا دونوں کے مسائل ہیں. تو ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے. باقی ممالک جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. مثلاً جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف اپنے ملک کے اندر کے وہ مسائل حل کر رہے ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ بھی وہ پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. تو ہم نے نیشن بلڈنگ کے اوپر زور دینا ہے، اور جو ہماری غلطیاں ایسٹ پاکستان میں ہیں وہ نہیں دہرانی ہیں، اور عقل و سمجھ حکمت کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہارڈ پاور اور سافٹ پاور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور بہترین نتائج انشاءاللہ اس سے برآمد ہوں گے. بہترین. پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس ٹائم ہے، میں ان سے اور مزید ہم کچھ بات کر لیں یا 2 منٹ ویری کوئکلی؟ اچھا 2 منٹ ہیں. آخر میں سوال بنتا یہی ہے بریگیڈیئر صاحب آخر میں، اور آپ مختصری جواب دے دیں اس کا، کہ یہ جو نیشن بلڈنگ کی آپ نے بات کی ہے اور یہ دوسرے ممالک نے بھی یہ سبق سیکھا ہے، امریکہ نے بھی سیکھا ہے، تو نیشن بلڈنگ کے لیے اچھا پاکستانی فوج KPK کی گورنمنٹ حکومت پاکستان کر رہی ہے، لیکن اوور آل نیشن بلڈنگ کا کام جو ہے وہ بڑا وسیع ہوتا ہے اور بڑا وقت بھی درکار ہوتا ہے، پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. اور ہمارے ہاں جو تھوڑا سا جو ہمارا ایک کمزوری رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے، اور اس میں جو ہیں جو ڈویژنز ہیں، پولرائزیشن ایک طرح سے جو سوسائٹی میں سیاسی پولرائزیشن جو ہے یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، اور اس پہ ظاہر ہے گورنمنٹ حکومت وقت جو ہے نظریں جاتی ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن یہ تمام سیاسی جماعتوں کی بھی سب پاکستانی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم تو کبھی نہیں ہوتی. سیاست ہے تو پولرائزیشن ہوگی، لیکن کنٹرول ضرور کی جا سکتی ہے. کیا خیال آپ کا؟ صحیح ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آئیڈیالوجیکل بیسس کیا. اگر ہم علامہ اقبال کے فکری اساس کے اوپر چلیں، اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے کریکٹر کو سامنے رکھیں تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے تو 1400 سال کی ہماری بہت پرانی ہسٹری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے یورپ سے لے کے انڈونیشیا کے اور فلپینس تک. تو میں متفائل ہوں، آئی ایم این آپٹیمسٹ. انشاءاللہ تعالیٰ اور پاکستان کے سامنے درخشاں مستقبل ہے انشاءاللہ، اور متفائل ہونا چاہیے. بہت آپ کا میں شکر گزار ہوں بریگیڈیئر صاحب، آپ تو جنگی ہیرو بھی ہیں اور آپ نے نیشن کی خدمت بھی کی ہے، اور آج ہم نے موقع ملا کہ آپ کی خیالات بھی سنیں، اور سیف اللہ خان محسود صاحب بھی ہمارے ساتھ پشاور سے، ان کا بھی میں شکریہ پھر سے ادا کر رہا ہوں. اور کل آپ سے ملاقات ہوگی. میرا وقت اس وقت بالکل اختتام پہ پہنچا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.